یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا طہارت کے مسائل بیان ہو رہے تھے کہ جب انسان طہارت کے لیے لیٹرین جائے تو کچھ واجب ہے، کچھ حرام ہے، کچھ مستحبات ہے اور کچھ مکروہات ہے، وہ ہم نے بیان کیا۔ جب انسان رفع حاجت جسے کہتے ہیں پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ان دونوں جگہوں کو پانی سے پاک کرے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے کپڑے بھی نجس نہیں ہوں گے، جسم بھی نجس نہیں ہوگا، اور بعد میں ہم نے وضو کرنا ہے، وضو بھی صحیح ہوگا، نماز بھی صحیح ہوگی، بہت سارے فوائد ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک روایات میں ہے کہ جو انسان ہمیشہ پانی سے طہارت کرتا ہے، جب بھی پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے اور پانی سے پاک کرتا ہے ان جگہوں کو، تو وہ دونوں جگہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ پانی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اس لیے کہ جب جائیں طہارت کریں۔ اب طہارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں لوٹا اٹھائیں، بائیں ہاتھ کو ان دونوں جگہ پر رکھیں جو پیشاب اور پاخانہ کی جگہ ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے ان دونوں جگہوں کو صاف کریں۔ پہلے جب یقین ہو جائے کہ وہ دونوں جگہ صاف ہو گئی ہے، پھر اس کو 3 مرتبہ پانی ڈال کے پاک کریں۔ اب 3 مرتبہ جو پانی ہم نے ڈالنا ہے، ڈالتے ہی نہیں رہنا بلکہ اس کو روک روک کے ڈالنا ہے۔ ایک دفعہ ڈال دیں، دوسری دفعہ ڈال دیں، جب پھر تیسرے دفعہ ہم اس جگہ پہ پانی ڈالیں گے تو ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا خود بخود، اور وہ دونوں جگہ بھی پاک ہو جائے گی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں ہاتھ سے طہارت کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے دائیں ہاتھ سے طہارت کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں لوٹا لے کے دائیں ہاتھ سے ان جگہوں کو دھو لیں، یہ مکروہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے۔ تو افضل ہاتھ جو ہے نا اس میں پانی ہونا چاہیے، اور جو بائیں ہاتھ ہے اس سے ان دو جگہوں کو پاک کر لینا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ کل کا تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ اب ایک چیز وہ ہے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ جب انسان پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے تو بہت سی مستحبات ہیں، بہت سی مستحب چیزیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ہے استبرا۔ استبرا یہ بہت ضروری ہے، اگرچہ مستحب ہے، استبرا کرنا مستحب ہے، لیکن یہ ضروری ہے چونکہ ممکن ہے طہارت کے بعد، وضو کے بعد، یا وضو کے دوران، یا نماز کے دوران، یا نماز کے بعد کہیں کوئی قطرہ پیشاب والی جگہ سے نکلے۔ اب اگر آپ نے استبرا نہیں کیا ہے تو وہ جو قطرہ جو نکلے گا اس سے وضو بھی باطل ہو جائے گا، کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے، نماز بھی باطل ہو جائے گی، تو بعد میں بہت سارے مسائل ہوں گے۔ پہلے میں یہ بتاؤں کہ جو پیشاب کی جگہ ہے وہاں سے 5 قسم کے پانی نکلتے ہیں، 5 قسم کے پانی پیشاب کی جگہ سے نکلتے ہیں۔ نمبر 1 پیشاب بھی تو پانی ہے، قسم کا مائی ہے۔ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 منی، یہ دونوں نجس ہے۔ پیشاب و منی ایک ذرہ، ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، دونوں نجس ہیں، پاک چیزوں کو بھی یہ دونوں نجس کرتے ہیں۔ یہ 2۔ تیسرا جو پانی نکلتا ہے اس کا نام ہے مزی۔ مزی کب نکلتی ہے؟ مزی جب انسان شہوت میں آ جائے، جب انسان کسی شہوت کی خواہش میں ہو یا ذہن میں خیال میں کوئی شہوت آمیز خیال ہو جس سے انسان
شہوت میں آ جاتا ہے تو اس وقت بھی کچھ قطرات نکلتے ہیں، اس کو مزی کہتے ہیں، اور یہ مزی پاک ہے بشرطے کی استبراء کیا ہوا ہو۔ مزی پاک ہے بشرطے کی استبراء، ہم طریقہ بتاؤں گا۔ استبراء ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یقین ہو جائے کہ پیشاب کی نالی میں کوئی پیشاب کا قطرہ باقی نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی پیشاب کا قطرہ باقی رہ جائے بعد میں نکلے تو پھر اس کے لیے وضو بھی باطل ہے، کپڑا بھی نجس ہے، نماز کے دوران ہے تو نماز باطل ہے۔ تو ان بعد والے مسائل سے بچنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے یقین کر لینا چاہیے کہ اس پیشاب کی نالی میں کوئی قطرہ باقی نہ رہے۔ اب مزی پاک ہے جو شہوت کی وجہ سے نکلتی ہے، لیکن اگر استبراء نہ کیا ہوا ہو، نالی میں کوئی پیشاب کا قطرہ ہو تو وہ بھی نجس، اور کپڑا بھی نجس، وضو ہے تو وہ بھی باطل۔ یہ تین قسم کے پانی ہوئے۔ چوتھا پانی وضی، چوتھے پانی کا نام ہے وضی۔ وضی نکلتی ہے پیشاب کے بعد۔ وضی جب انسان پیشاب کرتا ہے، پیشاب سے جب فارغ ہو جائے تو کچھ لیسدار چند قطرات گر سکتے ہیں، اس کا نام وضی ہے۔ وضی اور مزی دونوں شکل و صورت میں ایک ہے، وہی پانی ہے، وہی لیسدار ہے، وہی سفید چیز ہے، لیکن شہوت کی صورت میں نکلے تو اس کو مزی کہتے ہیں، پیشاب کے بعد نکلے اس کو وضی کہتے ہیں۔ اور یہ وضی بھی پاک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیشاب کے قطرات نہ ہو، پیشاب سے ملی ہوئی نہ ہو تو وہ بھی پاک ہے۔ یہ چار پانی ہو گئے، اور پانچواں جو پانی ہے اس کا نام ہے ودی۔ ودی، ودی، وضی، مزی، یہ تینوں ایک پانی ہے، پانی ایک ہے، لیسدار ہے، سفید ہے، ایک چیز ہے، لیکن حالات کی وجہ سے نام مختلف ہے۔ ودی کب نکلتی ہے؟ ودی نکلتی ہے منی کے بعد، جب انسان کو احتلام ہو جائے، یا اگر شادی شدہ ہے تو ہم بستری کے بعد کچھ قطرات لیسدار پانی نکلتا ہے تو وہ پانی، اس پانی کو ودی کہتے ہیں۔ تو ودی بھی پاک ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ منی اور پیشاب کے قطرات نہ ہو۔ اگر منی یا پیشاب کے قطرات اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو وہ ودی بھی نجس ہے۔ تو یہ 5 قسم کے پانی پیشاب کی نالی سے نکلتے ہیں۔ نمبر 1 پیشاب ہے، نمبر 2 منی ہے، نمبر 3 مزی ہے، نمبر 4 وضی ہے، اور نمبر 5 ودی ہے۔ یہ 5 قسم کے پانی نکلتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اللہ، یا اللہ، 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 یا